نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، مسلمان اپنی زندگی میں اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اعمال صالح کرتا رہے، اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی عبادت میں رہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، نماز روزے کا پابند ہو، حج بیت اللہ کی سعادت کر چکا ہو اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور اسی طرح جتنے بھی خیر کے اعمال ہیں، ایسے اعمال جو قرب خدا بندی کا ذریعہ ہیں اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہیں، ان اعمال کو سر انجام دیتا ہے، اور یقیناً پھر اچھے اعمال سر انجام دینے والے کی موت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ ایسے افراد بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں ہمیں ایسے مثالیں ملتی ہیں، واقعات ملتے ہیں کہ حاجی حج کرنے والا حج کر رہا ہوتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کر رہا ہوتا ہے، اسی دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سر کو نہ ڈھانپا جائے، اور پھر فرمائے کہ اسی حالت میں وہ شخص جو ہے جب قبر سے اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرے گا۔ اور اس کے علاوہ واضح ہے کہ مجاہدین جہاد کرتے رہے، جہاد کی حالت میں شہادت کا رتبہ پایا، تو یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی موت ایمان پر ہوتی ہے، خاتمہ عمل صالح پر ہوتا ہے۔ اور پھر ہم ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کی موت جو ہے بری آتی ہے، گناہ کرتے ہوئے موت واقع ہو جاتی ہے، تو واضح ہے یہ ایک بہت بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے اور بڑی ناکامی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک معیوب طرز عمل ہے، معیوب طرز زندگی ہے کہ خاتمہ جو ہے ایمان پر نہیں ہوا، بلکہ وہ گناہ کرتے کرتے جو ہے موت واقع ہو گئی۔ یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، لاہور میں شادرہ کے علاقے میں ایک شخص جو ہے کسی عورت سے بدکاری کر رہا ہوتا ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور واضح اس کا یہ تعلق جو ہے تقریباً 8 سال سے زائد پر محیط ہے، اور اس کا یہ معمول ہے، حالانکہ وہ خاتون بھی شادی شدہ ہے اور یہ بھی شادی شدہ ہے، یعنی حلال چیز گھر میں موجود ہے، حلال بیوی موجود ہے، نکاح کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے گناہ سے بچ جائے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں شادیاں کرو، فرمایا اس سے جو ہے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، شرمگاہ کی پس ہو جاتی ہے۔ اگر فرمایا شادیاں نہیں کر سکتے تو اس کا قائم مقام روزے ہیں، روزے رکھو تاکہ خواہشات نفسانی کا جو ہے خاتمہ ہو، اور روزہ جو ہے خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، تو جب خواہشات ختم ہو جائے تو انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت پامال نہیں کرتا۔ تو یہ بھی شادی شدہ ہے، ایک حلال چیز گھر میں موجود ہے، اور وہ خاتون بھی شادی شدہ ہے، وہ بھی اس کے لیے حلال وسائل جو ہے موجود ہیں، لیکن واضح ہے کہ بری صحبتیں، بری عادتیں، برے طور و طریقے، جس کی وجہ سے جو ہے دونوں جو ہے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، اور پھر وقت یہ آتا ہے کہ دونوں جو ہے، دونوں بدکار آدمی جو ہے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، تو مرد کی موت جو ہے واقع ہو جاتی ہے، اور آپ اندازہ کریں کتنی بری موت ہے، گناہ کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے اس کی موت جو ہے ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے، واضح ہے برائی کا انجام بھی برا ہوتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو عورت جو ہے اس کی لاش کو گھسیٹ کر باہر پھینک دیتی ہے۔ اب دیکھیں، حالانکہ مسلمان
کہ جب موت کی گھڑی آتی ہے تو حکم یہ ہے کہ اسے کلمے کی تلقین کریں، اسے اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کلمہ پڑھو، یعنی کلمہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واضح پہلے بھی مسلمان ہے، لیکن پھر بھی خواہش یہی ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہو، کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اور واضح ہے کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اچھے طریقے سے اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا والد، ہمارا بھائی جو ہے فوت ہو گیا ہے، آؤ اس کے جنازے میں شامل ہو۔ لوگ جمع ہوتے ہیں، جنازہ پڑھا جاتا ہے، اچھے طریقے سے اسے دفنایا جاتا ہے، اور یعنی بتانا یہ ہے کہ گھر والے بھی پریشان نہیں ہوتے، نادم نہیں ہوتے، اور افسوس تو ہوتا ہے یقیناً یہ شخص جو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ شخص جو بری موت مرا ہے، گھر والے بھی پریشان، لوگ کیا کہیں گے، ایک زنا کرتے کرتے، اور اس کی فیملی پر جو دھبا پڑے گا، بیوی بچے، نہ جانے کیا ہوگا۔ تو گناہوں سے ہم کیوں نہیں بچنا چاہتے؟ اگر کسی وجہ سے گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرے کہ کبھی جو ہے ذہن گناہ کی طرف جو ہے نہ آئے۔ اور اسی طرح خیر ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے، شرابی شراب پی رہے تھے، جسے جو ہے وہ زہریلی شراب کہا جاتا ہے، یا ویسے زیادہ شراب پی جاتے ہیں۔ جو عادی مجرم ہے، واضح شرابی ہے، تو پھر شراب کی حالت میں جو اس کی موت، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ڈاکہ ڈالنے والے، چوری کرنے والے جو ہے کسی کی جان لیتے ہوئے یا کسی کا مال چھینتے ہوئے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ موت جو ہے بڑی خطرناک موت ہے۔ بچیں، مسلمان ہونے کے ناطے سے بچیں، گناہ سے بچیں، جن کاموں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ان سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی عادت پڑ جائے اور اسی حالت میں موت واقع ہو جائے۔ تو یہ خاتمہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ ایک تو برا خاتمہ ہوا، پھر جو ہے نہ توبہ کی توفیق ملی، نہ عمل کی توفیق ملی، نہ یاد الہی کی، نہ اپنے رب کی طرف رجوع کی، نہ اپنے رب کو منانے کی۔ ایک تو اچانک موت ویسے ہی اچھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے گناہ کرتے کرتے موت واقع ہو جائے، تو اس کی تو بڑی سخت جو ہے وعید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، میرے سامنے اس وقت جو ہے جامع ترمذی ہے، اور امام ترمذی نے جو عنوان دیا ہے، ما جاء لا یزنی الزانی وہو مؤمن، یعنی جب زانی زنا کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت اس کے دل سے نور ایمان جو ہے نکال دیا جاتا ہے، اس کے دل میں نور نہیں رہتا، ایمان کا نور۔ واضح ہے ایمان جو ہے ایک نور ہے، اس کی بدولت جو ہے انسان ہدایت کی راہ پر چلتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں پہلے نور ایمان ختم ہو چکا ہے ان بدکاریوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے، لیکن مسلمان جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے دل میں دوبارہ نور ایمان آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فکر مند رہتا ہے کہ یہ گناہ ہوا کیوں ہوا۔ حدیث نمبر جو ہے 2625 ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، فرمایا کہ زانی جب زنا کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت جو ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ جملہ حالیہ ہے، واو حالیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ زنا کے وقت جو ہے نور ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ فرمایا ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اسی طرح فرمایا کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کا ایمان نہیں رہتا۔ اور اسی طرح دیگر مقامات پر حدیث ہے، فرمایا شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا۔ فرمایا اسی طرح جب ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگ ایسے حیران ہو کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان جو ہے لے لیتا ہے۔ ولیکن التوبۃ معروضۃ، ہاں یہ ہے کہ اگر بعد میں توبہ کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو یہ اور بات ہے۔ اسی کے تحت ایک حدیث بھی لائے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من زنا نزع اللہ نور الایمان من قلبہ فإن شاء ان یردہ الیہ، فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان کو جو ہے واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ فرمایا آگے اس کی مرضی ہے، چاہے تو واپس کرے یا نہ کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہے اس کے تحت جو ہے حدیثیں لائی گئی ہیں۔ فرمایا کہ اذا زن العبد خارج منہ الایمان فکان فوق راسہ کالذلۃ فاذا خرج من ذلک العمل عاد الیہ ایمان۔ فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ ایسی تھا جیسے کوئی سائے دار چیز ہوتی ہے، سر کے اوپر جو ہے سایہ کرتی ہے تو اسے ہٹا بھی دیا جاتا ہے، وہ سائے کے بغیر انسان چل رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ اس عمل سے نکل جائے، یعنی جب زنا کرنا چھوڑ دے تو پھر ایمان جو ہے دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیگر مقامات میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ فکان فوق راسہ کالذلۃ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، گویا کہ نور ایمان اس کے بعد موجود ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے نور ایمان جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، کتنا بڑا عالمیہ ہے، کتنا بڑا افسوس ہے کہ ہم جو ہے اس کے باوجود بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو، عمل کی کوشش بھی انسان کرے، اور نماز کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی دعائیں بھی کریں۔ اور دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبط الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیعا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی اونچی جگہ سے گر کر کے مر جاؤں، یا عمارت جو ہے میرے اوپر جو ہے گر جائے، میں مر جاؤں، یا میں غرق ہو جاؤں، یا آگ میں جل کر کے میں مر جاؤں۔ اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے مرتے وقت شیطان بدحواس کر دے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ گمراہ کرے۔ اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تیرے راستے میں جہاد کے دوران میدان جنگ سے جو ہے بھاگ کھڑا ہوں، میدان جنگ سے جو ہے بھاگ کھڑا ہوں، اور اسی طرح جو ہے فرار ہوتے ہوئے جو ہے مارا جاؤں۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں زہریلے چیز کے ڈسنے سے، مر جانے سے، یعنی کوئی سانپ وغیرہ ڈس جائے، کوئی زہریلی چیز جو ہے ڈس جائے، اس طرح کی موت سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واضح ہی اچانک موت ہوتی ہے، اچانک موت ہے تو اچانک موت جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر انسان بیمار رہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، انسان یاد الہی میں جو ہے مشغول ہو جاتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم نے فکر کرنی ہے، ہم کس دنیا میں چلے گئے ہیں، گناہ کی عادت پڑ گئی ہے اور توبہ کا موقع نہیں مل رہا، اور سوچ بھی نہیں رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی حالت میں موت واقع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔